فبأي آلاء ربكما تكذبان الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمنِ بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت سرور سروراں مالک انس و جاں شہنشاہ شہنشاہاں بادشاہ بادشاہاں کونین کے وارث مالک جنت اللہ کے نائب مطلق حضور سید عالم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ اور وہ نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماہ صیام، ماہ رمضان المبارک شریف قریب سے قریب تر ہے، اور ہماری خوش نصیبی اللہ کا فضل انشاءاللہ ہمیں پھر وہ برکت والا اور رحمت والا مہینہ ملنے والا ہے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ آج استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں، مگر مائک پر آنے سے پہلے محب محترم برادر گرامی وقار حافظ مقصود اشرف صاحب اشرفی الجیلانی نے مجھے ایک چٹھی دے دی اور اس میں بہت سارے عناوین لکھ کر کے دیے۔
اب انہوں نے تقریباً 5-6 عناوین دیے ہیں، تو میں سب پر تھوڑا تھوڑا عرض کر دوں تاکہ ان کی نافرمانی نہ ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ آپ کی اور ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں جو کچھ فرما دیا، اگر وہ بات سمجھ میں آئے تو بھی اس پر ایمان لے آئیں، اور اگر وہ بات سمجھ میں نہ آئے تو بھی اس پر ایمان لائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر جہاں پر غیب کی خبریں عطا فرمائی ہے، رب تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر جہاں پر علوم ارضیات اور علوم فلکیات کے علوم کو ظاہر کیا ہے، اس کے راز کا انکشاف فرمایا ہے، وہیں پر اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے ایک قانون بھی عطا فرمایا، اور رب تبارک و تعالی نے ضابطۂ حیات بھی عطا فرمایا کہ اے لوگوں، ہم نے قرآن مقدس تمہیں عطا کیا، اب اس قرآن مقدس کی روشنی کے اندر تم اپنی زندگی کے صبح و شام کو گزارو، تم اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرو۔ جس بندے کی زندگی قرآن مقدس کے قانون کے مطابق ہوگی، شریعت مصطفیٰ کے مطابق ہوگی، اس کی زندگی دنیا میں پرسکون ہوگی، اس کی زندگی دنیا میں پرکیف ہوگی، اور اس کی آخرت بھی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اطمینان بخش ہوگی، آخرت میں وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے مختلف نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے زمین جیسی نعمت عطا فرمائی، آسمان جیسی نعمت عطا فرمائی، اور پھر رب تبارک و تعالی نے انسان کو مجسم جسم عطا فرمایا، انسان کو پورا جسم عطا فرمایا، انسان کے پیر ہیں، انسان کے ہاتھ ہیں، انسان کی زبان ہے، انسان کی آنکھیں ہیں، غرض کے انسان کا پورا ڈھانچہ رب تبارک و تعالی نے انسان کو عطا فرمایا۔ انسان کے اعضاء کے اندر اس کے کچھ اعضاء ہیں جس کو اعضاء رئیسہ کہتے ہیں، یعنی وہ اعضاء جن کے بغیر انسان کی زندگی دوبر ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی سے اگر وہ اعضاء چھین لیے جائیں تو اس کی زندگی گزارنا اس کے لیے دشوار ترین ہو جاتی ہے۔ ان اعضاء کے اندر آنکھیں ہیں انسان کی، لوگ کہتے ہیں نین ہے تو چین ہے، اسی طرح سے ایک انسان کی اگر آنکھیں نہ ہو تو اس کی زندگی اس کے لیے عذاب بن جائے گی، ایک انسان کی اگر سماعت یعنی اس کے کان بیکار ہو جائیں تو اس کی زندگی اس کے لیے عذاب بن جائے گی۔ لوگ گفتگو اس کے سامنے کریں گے، اس کی مخالفت اس کے سامنے کریں گے، اس کا مذاق اس کے سامنے اڑائیں گے، لیکن وہ گفتگو سن نہ سکے گا۔ ایک بہرے سے کان کی اہمیت جا کر کے پوچھو، ایک اندھے سے آنکھ کی اہمیت جا کر کے پوچھو، ایک اس انسان سے ہاتھ کی اہمیت جا کر کے پوچھو جس کے پاس ہاتھ موجود نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ اعضاء جسمانی جو اللہ نے عطا فرمائے ہیں، کیا سمجھتے ہو اس سلسلے میں اللہ رب العزت ہم سے اور آپ سے سوال نہیں فرمائے گا؟ میں نے جس آیہ کریمہ کے حصے کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ رب العزت تمہاری سماعت کے حوالے سے، تمہاری بصارت کے حوالے سے، یعنی تمہارے کانوں کے حوالے سے، تمہاری آنکھوں کے حوالے سے کل میدان محشر میں تم سے سوال فرمائے گا، کل میدان محشر میں تم سے پوچھے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آنکھوں کا استعمال کہاں کیا ہے؟ اس سلسلے میں مولا سوال کرے گا کانوں کا استعمال کن کن کاموں میں کیا ہے؟ رب تبارک و تعالی اس سلسلے میں بھی سوال فرمائے گا۔ آپ مجھے بتائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا مسلمان اپنی آنکھوں کو آوارہ کر چکا ہے،
اپنے کانوں کو بے لگام کر چکا ہے، جہاں چاہتا ہے آنکھوں کا استعمال کرتا ہے، آنکھوں کا مس یوز کرتا ہے، جہاں چاہتا ہے کانوں کا غلط استعمال کرتا ہے، آنکھیں گندے مناظر دیکھتی ہے، آنکھیں گندے مناظر دیکھتی ہے، کان گندا کلام سنتا ہے، کان گندے گانے سنتا ہے، گندے ڈائلاگ سنتا ہے۔ جانتے ہیں آپ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جن لوگوں نے دنیا میں اپنے کانوں کا غلط استعمال کیا ہوگا، اللہ کی منع کردہ چیزوں کو اپنے کانوں سے سنا ہوگا، کل قیامت کے دن ان کے کانوں کے اندر قیامت کے دن ان کے کانوں کے اندر جہنم کی آگ سے ایک شیشے کو پگھلایا جائے گا، اور پگھلایا ہوا شیشہ جو جہنم کی آگ سے پگھلا ہوا ہوگا وہ اس کے کانوں کے اندر ڈالا جائے گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر آج گرم گرم تیل انسان کے کانوں کے اندر چلا جائے تو کیا انسان اس کی تکلیف کو برداشت کر سکے گا؟ کیا انسان اس کے درد کو برداشت کر سکے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میری قوم کے نوجوانوں مجھے بتاؤ کہ جب گرم گرم دنیا کا تیل انسان کا کان برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کا شیشہ ہوا، جہنم کا پگھلا ہوا وہ شیشہ جو جہنم کی آگ سے پگھالا جائے گا وہ ہمارے کان کیسے برداشت کر سکیں گے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا ترقی کر رہی ہے، جدید ٹیکنالوجی نے بڑی ترقی کی ہے اور ترقی کے منازل طے کرتی جا رہی ہے۔ دنیا کے اندر الگ الگ آلات ایجاد ہوتے جا رہے ہیں اور لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ دنیا کی دوسری قومیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے ترقی کر رہی ہے، معاشی طور پر ترقی کر رہی ہے، تعلیمی طور پر ترقی کر رہی ہے، مگر قوم مسلم کا حال یہ ہے جو بھی نئی مشین ایجاد ہوتی ہے، جو بھی نیا مشین مارکیٹ میں آتا ہے وہ اس کے ذریعے سے عیاشوں کا ماحول ہی قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو میں بتاؤں، آج انٹرنیٹ پر ایگزام ہو رہے ہیں، لوگ انٹرنیٹ کے پر ایگزام دے کر کے اس سے ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں۔ مستقبل قریب کے اندر بہت جلدی کمپیوٹر ہی کے ذریعے سے تعلیم ہوگی، بلکہ تعلیم تو شروع ہو چکی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک آلہ جو آج بچے کے ہاتھ میں موجود ہے، ایک مشین جو بچے کے ہاتھ میں موجود ہے، اگر کوئی سفید ریش بوڑھا ہے تو اس کے پاس بھی وہ مشین موجود ہے، اگر کوئی نوجوان ہے اس کے پاس بھی وہ مشین موجود ہے، اگر کوئی بیٹی ہے اس کے پاس بھی وہ مشین موجود ہے، اگر کوئی بچہ ہے اس کے پاس بھی وہ مشین موجود ہے۔ وہ مشین کیا ہے؟ جسے آپ اور ہم موبائل کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، موبائل کا استعمال کیوں ہم کرتے ہیں، کس طرح سے ہم کرتے ہیں، اس سلسلے میں سوچے۔ اس لیے کہ موبائل کا تعلق سماعت سے بھی ہے اور بصارت سے بھی ہے، اور قرآن کہتا ہے تمہارے دیکھنے اور سننے کے بارے میں اللہ قیامت کے دن تم سے سوال فرمائے گا۔ اور موبائل کا جو استعمال ہوتا ہے ایک تو دیکھنے سے ہے، دوسرا سننے سے ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں، جو موبائل کی ایجاد ہوئی ہے وہ احادیث مقدسہ کی بنیاد پر ہوئی ہے۔ موبائل کا جو ایجاد اور موبائل جو بنایا گیا ہے وہ احادیث مقدسہ کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے، اس لیے کہ موبائل کا جو ایجاد کرنے والا یا موبائل کو جو بنانے والے انجینئر اور سائنسداں ہیں انہوں نے احادیث پر ریسرچ کی ہے اور اس کے بعد اس کو انہوں نے تیار کیا۔ مثال کے طور پر آج میں آپ کو بتاؤں موبائل کا کام کیا ہوتا ہے، دور والے انسان کو قریب کر دینا۔ انسان کتنے ہی دور بیٹھا ہوا ہو وہاں سے اس کی آواز کو پہنچانا، کوئی وائر نہیں، کوئی کنیکشن نہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ تصور لوگوں کو حدیث پاک سے ملا ہے۔ وہ کون سی حدیث پاک ہے جس سے لوگوں کو یہ تصور ملا ہے؟ تو آج میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر خطبہ دے رہے تھے اور جناب ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر نہاون کے علاقے میں جنگ کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ حضرت ساریہ اتنے طویل فاصلے پر ہے، اتنے لمبے فاصلے پر ہے، حضرت فاروق اعظم منبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا ساریہ تو جبل، یا ساریہ تو جبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اللہ اکبر، جناب ساریہ جب پہاڑ کی طرف ہو لے
کرتے ہیں تو کیا منظر دیکھتے ہیں، دشمن اسی طرف سے حملہ کر رہا ہے، جناب ساریہ نے اس سے مقابلہ کیا، جنگ جیت لی گئی، اسلام کو فتح نصیب ہوئی۔ اس کے بعد جب آنے والا رپورٹ لے کر کے آیا تو مومنین موجود تھے، ادھر لوگوں کو حیرت تھی، خطبہ روک کر فاروق اعظم نے ساریہ سے خطاب کیوں فرمایا؟ ساریہ یہاں موجود نہیں، وہ تو نہاون کے اندر موجود ہے، مگر جب قاصد آتا ہے آنے کے بعد کہتا ہے اے سیدنا فاروق اعظم، آپ کی عظمتوں پر قربان، اگر آپ ہماری رہنمائی نہ کرتے تو ہم تو پس گئے ہوتے، ہم تو کٹ گئے ہوتے۔ این جمعہ کا وقت تھا، مومنوں کی مسجدوں میں خطبہ ہو رہا ہوگا، ایسے وقت میں ہم لوگ جو ہے وہ پہاڑ سے غافل تھے اور ہم لوگوں نے اس وقت آواز سنی یا ساریہ تو جبل، تو جب جبل کی طرف دیکھا تو وہاں سے دشمن آ رہا تھا، ہم نے مقابلہ کیا اور دشمن سے مقابلہ کرنے کے بعد ان کو شکست دے دی، گویا کہ آپ کی آواز نے ہمیں بچا لیا۔ اب اس حدیث مبارکہ کو لوگوں نے پڑھا، پڑھنے والوں نے عقیدت سے پڑھا، ماننے والوں نے ماننے کے انداز میں پڑھا، لیکن ہر انسان اپنے طور پہ پڑھتا ہے۔ لوگوں کو پتا چل گیا کہ جب جناب عمر کی آواز ہوا کے دوش پر مدینہ طیبہ سے نہاون تک پہنچ سکتی ہے تو کوئی ایسا آلہ ایجاد ہو سکتا ہے کہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک کی آواز کو پہنچا سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کی آیتوں کو استعمال کیا گیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اس طرح کی بے شمار آیتیں ہیں جو موبائل کی ایجاد پر جو ہے وہ اللہ اکبر بنیادیں فراہم کرتی نظر آتی ہے، مگر موبائل کا استعمال اگر اچھے سے کیا جاتا تو بہت سارے اس سے کام لیے جا سکتے تھے، مگر اللہ اکبر آج موبائل ترقی پر ہو رہا ہے، موبائل کی بنیاد پر گھر بگڑ رہے ہیں، معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، لوگ گناہوں کی طرف زیادہ جا رہے ہیں، اس سے نیکیوں کے کام کم لے رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، موبائل کیا ہے؟ ایک چلتا پھرتا ٹی وی بھی ہے۔ موبائل کیا ہے؟ ایک چلتا پھرتا کمپیوٹر بھی ہے۔ موبائل کیا ہے؟ اس میں آپ جو چاہیں دیکھ لیں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، موبائل خریدا جاتا ہے، اس سے بات بھی کی جاتی ہے، مگر اس کے اندر ہیروئن کی تصویریں لگائی جاتی ہے، ہیرو کی تصویریں لگائی جاتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس میں گندی تصویریں رکھی جاتی ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے رات رات بھر نوجوان اس پر ننگے تصویریں، گندے مناظر دیکھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات اچھی طرح سن لو، آج تم اپنی آنکھوں کا استعمال جہاں چاہ رہے ہو کر رہے ہو۔ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی آنکھوں سے گندے مناظر دیکھے گا کل قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح اے میری قوم کے جوانوں، اپنے موبائل کا غلط استعمال کرنے والوں، اگر آنکھ کے اندر معمولی سا کچرا چلا جاتا ہے اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، جب ان آنکھوں کے اندر آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی تو تم رب کی بارگاہ میں کیا جواب دو گی؟ رب کی بارگاہ میں کیسے گر گڑاؤ گے؟ اللہ کو کیسے مناؤ گے؟ آج جہاں دل چاہتا ہے پیسے موجود ہیں، پیسے کی فراوانی ہے، اللہ اکبر انٹرنیٹ شروع کروا لیا، جو جی میں آ رہا ہے دیکھ رہے ہو۔ جانتے ہیں آپ آج ہمارے نوجوان اور نوجوان لڑکیاں بھی، میں بڑی معذرت کے ساتھ آج چونکہ مجھے عنوان یہ دیا گیا ہے اس لیے میں اس پر مکمل گفتگو کروں گا تاکہ ہم سب مل کر کے موبائل کا صحیح استعمال کرنا سیکھ جائیں، موبائل سے گندے مناظر کا بائیکاٹ ہو جائے۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، آپ جانتے ہیں اس انٹرنیٹ پر لوگ معاذ اللہ گندی تصویروں کو سرچ کرتے ہیں، اس سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، زنا کے مناظر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح آخر ان گندے مناظر کو دیکھ کر ہمیں ملتا کیا ہے؟ یہ تو گناہ بے لذت ہے۔ جانتے ہیں آپ جو زنا کو خوش ہو کر کے دیکھتا ہے اگر وہ زنا نہ کرے تب بھی اسے زنا کرنے کا گناہ ملتا ہے، زنا کرنے کا عذاب اسے ملے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیا سمجھتے ہو اپنی مٹھی کے اندر، اپنے ہاتھوں کے اندر موبائل کو لے کر کے جب تم غلط تصویریں دیکھتے ہو، گندے مناظر دیکھتے ہو، ہماری ماں نہیں دیکھ رہی ہے، ہمارا باپ نہیں دیکھ رہا ہے، ہمارے دوست احباب
نہیں دیکھ رہے ہیں؟ مسلمانوں مجھے بتاؤ، اگر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا تمہارا خدا بھی تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا تمہارا پروردگار بھی تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے؟ ایک طرف تو یہ گندے مناظر ہیں، گندی تصویریں ہیں، دوسری طرف رات میں 10 بجے کے بعد یا 8 بجے کے بعد جو فری کال ہوتے ہیں، ان کال کا استعمال کر کے، ناجائز استعمال کر کے آج کی لڑکیاں اور لڑکے آپس میں گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کان کھول کر کے سن لو، میرے سامنے زیادہ تر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب کے سب نوجوان ہیں، اور میری بہنیں بھی نوجوان، مائیں بچیاں بھی، اور ہماری مائیں بھی موجود ہے۔ آج کی ماں اپنی بیٹی کو موبائل خرید کر کے دیتی ہے، آج کا بھائی اپنی بہن کو موبائل خرید کر کے دیتا ہے، آج کا باپ اپنی بیٹی کو موبائل خرید کر کے دیتا ہے۔ بچیوں کے لیے موبائل کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، جس مذہب کی تعلیم یہ ہو کہ تم اپنی بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر نہ پڑھاؤ اور اپنی بچیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر نہ پڑھنے دو، آخر تفسیر قرآن ہی تو ہے، مگر مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ سورہ یوسف کی تفسیر نوجوان بچیوں کو نہ پڑھاؤ، نوجوان لڑکیوں کو نہ پڑھاؤ، انہیں پڑھنے مت دینا سورہ یوسف کی تفسیر۔ آپ مجھے بتاؤ، قرآن کی تفسیر ہے اور پڑھنے پہ منع کیا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس میں زلیخا کے عشق کی داستان موجود ہے۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے جو محبت کی تھی، اس زلیخا کی داستان محبت بھی اس میں آئے گی، اس لیے نوجوان بچیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر پڑھنے سے منع کر دیا۔ جو مذہب اتنا مقدس ہو کہ جناب یوسف اور زلیخا کی داستان محبت جس صورت میں موجود ہو، اس صورت کو، اس صورت کی تفسیر کو پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے بزرگان دین منع کرتے ہیں۔ سورہ یوسف تو پڑھ سکتی ہے، سورہ یوسف کی تفسیر نہیں پڑھ سکتی۔ مجھے بتاؤ، جب تفسیر قرآن میں نوجوان لڑکیاں جناب یوسف اور زلیخا کی داستان محبت جب پڑھ نہیں سکتی تو ٹی وی کے اسکرین پر ہماری بچیاں ہیرو اور ہیروئن کی داستان محبت کو کیسے دیکھ سکتی ہے؟ حالانکہ دونوں میں کتنا فرق ہے۔ وہاں جناب یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی بھی موجود ہے، جناب زلیخا کی عصمت بھی موجود ہے، وہاں کوئی زنا نہیں، وہاں کوئی بدکاری نہیں، وہاں کوئی عیاشی نہیں، پاکی ہی پاکی ہے، مگر اس کے باوجود بھی تفسیر پڑھنے پر منع کر دیا گیا۔ اور یہاں تو ہیرو اور ہیروئن ایک دوسرے کے ساتھ زنا کرتے ہیں، بچیاں اسکرین پر دیکھ رہی ہیں، بچیاں موبائل پر دیکھ رہی ہیں، اور اس کے بعد معاذ اللہ وہی سارا تصور ان کے ذہن و دماغ میں گھومتا ہے، تو لڑکوں سے تعلقات قائم کیے جاتے ہیں، نوجوانوں سے گفتگو کی جاتی ہے، اور پھر معاذ اللہ گھنٹوں موبائل پر گفتگو ہوتی ہے۔ بچیاں بگڑ رہی ہیں، بچیاں بھاگ رہی ہیں، نوجوانوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ کو پتا ہے یہ بات کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، یہ بات کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، میں کس منہ سے یہ بات کہوں؟ مگر آپ کو نہ کہوں تو کس کو کہوں؟ جو سینے میں پیغام ہے وہ پہنچانا تو ہماری ذمہ داری ہے۔ نفسیات کے ایک ڈاکٹر نے، مجھے معاف کریں، حق بولنا ضروری ہے تاکہ آپ آگاہ ہو جائیں، نفسیات کے ایک ڈاکٹر نے انٹرویو دیتے ہوئے ایک ٹی وی چینل کو یہ کہا کہ میرے پاس ایسے ایسے کیسز آ رہے ہیں کہ 9 سال کی بچیاں جو اسکول جاتی ہے وہ بغیر شادی کے ماں بن رہی ہے، یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ اب بتاؤ، ہم آپ کو آگاہ نہ کریں تو کون آگاہ کرے گا؟ یہ ساری نحوست 9 سال کی بچیاں، 9 سال کی بچیاں، کبھی وہ زمانہ تھا بچیاں 15 سال کی ہو جاتی تھی، ان کو یہ پتا نہیں ہوتا تھا کہ شادی کے بعد کے معاملات کیا ہیں۔ بچے 17-18 سال کے ہو جاتے تھے، انہیں پتا نہیں ہوتا تھا کہ شادی کے بعد کی زندگی کیا ہے، مگر آج 9 سال کی بچیاں بغیر شادی کے اسکول کی زندگی میں ناجائز ماں بن رہی ہے۔ بتاؤ یہ کمال کس کا ہے؟ یہ نحوست کس کی ہے؟ یہ موبائل کی نحوست ہے، یہ ٹی وی کی نحوست ہے، یہ گندے مناظر کی نحوست ہے۔ اور میں اپنی قوم کے جوانوں کو ایک بات ضرور کہہ دینا چاہتا ہوں، سنو، تم
تم اپنی بہنوں کی عصمت کی حفاظت کرتے ہو لیکن دوسرے کی بہن بیٹی کو پارک میں لے کر گھومنے کا شوق رکھتے ہو؟ سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی کی بہن پر نگاہ اٹھائے گا اس کی بہن کی عصمت بھی محفوظ نہ رہے گی۔ کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ کیا سمجھتے ہو کہ تم اپنی بچیوں کی حفاظت کر کے دوسروں کی بچیوں کی عصمت کو تار تار کرو گے اور تمہاری بچیاں محفوظ ہو جائے گی؟ تم کسی کی بہن کا ہاتھ پکڑ کر پارک میں گھومو گے اور تمہاری بہن بند کمرے میں بیٹھی رہے گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول پاک غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ بھی ویسا کیا جائے گا۔ آج مال بہت ہو گیا، دولت بہت آ گئی، وہ لوگ جو کبھی سائیکل پر گھومتے تھے آج ان کے پاس گاڑیاں ہیں، جو لوگ کبھی لوم چلاتے تھے مزدوری کرتے تھے آج وہ سیٹ بن چکے ہیں، دولت کی فراوانی ہو رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیب داں نبی نے فرمایا تھا، لوگوں ایک وقت تو مسلمانوں پر ایسا آئے گا کہ ان کے پاس دولت خوب ہوگی، وہ مالدار ہوں گے، مگر ان کے نوجوان بدکار ہو جائیں گے، ان کے نوجوان عیاش ہو جائیں گے۔ اس وقت تو میرے آقا نے فرمایا، اے میرے صحابہ تمہارا حال کیا ہوگا جب انسانوں کی بچیاں ننگے بدن یعنی باریک اور پتلے لباس پہن کر گھومے گی؟ اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا؟ دولت تو تمہارے پاس ہوگی مگر تمہارے پاس حیا موجود نہیں ہوگی۔ آج تم صحابہ سے کہا تھا، آج تم ایک ایک کپڑے کو ترستے ہو، اگر تہبند ہے تو کرتا نہیں، کرتا ہے تو تہبند نہیں۔ اس وقت نبی کی بیٹی کا حال یہ تھا، اس وقت نبی کی شہزادی کی کیفیت یہ تھی، میرے آقا کی شہزادی خاتون جنت سیدہ فاطمہ کا حال یہ تھا کہ ان کے پاس ایک مرتبہ ان کا کپڑا پھٹ گیا، اتنا پھٹ گیا لباس مبارک کہ بدن پر ٹھہرنے کے قابل نہ رہا۔ سیدہ نے مولائے کائنات سے کہا، علی جاؤ میرے بابا کو خبر کر دو، سید الانبیاء کو خبر کر دو، میری قوم کی بچیاں سنیں، تمہارا باپ سائنس کا مالک ہو سکتا ہے، تمہارا بھائی کارخانے کا مالک ہو سکتا ہے، لیکن سیدہ فاطمہ کا باپ پوری کائنات کا مالک تھا۔ اس کائنات کے مالک کی بیٹی کا حال یہ ہے، اس کائنات کے تاجدار کی بیٹی کا حال یہ ہے کہ کپڑا پھٹ گیا ہے، بدن پر رہنے کے لائق نہیں ہے، اتنا مالدار ہے سیدہ فاطمہ کا باپ کہ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کر کے چلے۔ اتنے مالدار ہیں سیدہ فاطمہ کے والد کہ جس کو چاہے جنت دے دے، قربان جائے۔ وہ سیدہ فاطمہ کو پہننے کے لیے جب لباس نہ رہا تو سیدہ نے اپنے بدن کو کپڑے میں لپیٹا، چادر میں لپیٹا اور مولا سے کہا، علی جاؤ اور میرے بابا کو خبر کر دو کہ فاطمہ کے پاس کپڑے نہیں ہیں، لباس کا انتظام کر دے۔ میرے آقا نے فرمایا، علی میرے پاس بھی کپڑوں کا انتظام نہیں، البتہ یہ اونٹ کا چمڑا پڑا ہوا ہے، علی یہ اونٹ کا چمڑا پڑا ہوا ہے، یہ لے جاؤ اور فاطمہ سے کہنا اسے چمڑے کا لباس بنا کر پہن۔ نبی کی بیٹی نے اونٹ کے چمڑے سے بنا ہوا لباس پہنا، مگر غیرت کا یہ عالم تھا، غیرت کا یہ عالم تھا کہ ان کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا۔ آج ہماری بیٹیاں 5-5 ہزار کا ڈریس پہنتی ہے اور بازاروں میں نمائش کے لیے جاتی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس دولت خوب ہوگی قریب قیامت مگر حیا نہیں ہوگی، حیا نہیں ہوگی۔ آج تم ایک ایک کپڑے کو ترستے ہو، ایک وقت تم پر آئے گا ایک دن میں تم 3 لباس اتارو گی، 3 مرتبہ لباس تبدیل کرو گے، مگر اس وقت تمہاری کیفیت کیا ہوگی کہ تمہارے پاس ایمان کی حلاوت بھی نہ ہوگی، کوئی حیا اور غیرت نہیں ہوگی۔ آج آپ دیکھ لیں، صبح کو کوئی اور لباس،
میں انکار نہیں کرتا، صبح کو، دوپہر کو، شام کو 3 کی بجائے 4 لباس آپ تبدیل کریں اگر اللہ نے دیا ہے تو، مگر کچھ شریعت کا بھی تو لحاظ کریں، شریعت کا بھی تو پاس کریں۔ دین کو تماشا بنا دیا، دین کو کھیل بنا دیا۔ گھروں کے اندر رات کے 3 بجے تک ٹی وی بجتا ہے۔ بعض گھروں کا حال تو یہ ہے کہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، بند کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، بند کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور ٹی وی رات بھر چلتا رہتا، یہ سوتے رہتے ہیں۔ اگر اسی حالت میں موت آ گئی کیا جواب دو گے؟ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ ماہ رمضان شریف آ رہا ہے، کتنا کرم ہے میرے مولا کا کہ رمضان شریف جیسا مہینہ دیا، اور قربان جائیں رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ سارے مومنین کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ان کی بخشش کر دیتا ہے۔ توبہ کر لو، موبائل کا غلط استعمال اگر کیا ہے، موبائل کے ذریعے سے اگر کسی کی بچی سے غلط بات کی ہے، توبہ کر لو، استغفار کر لو۔ عورتوں پر گندی نگاہ ڈالی ہے، توبہ کر لو، استغفار کر لو، اور ماہ رمضان شریف کو ایسا مناؤ جیسا کہ منانے کا حق ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اور صحابہ رمضان شریف میں اپنے بستروں کو لپیٹ کر رکھ دیتے تھے، رات بھی عبادت میں، دن بھی عبادت میں۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ راتوں کو ٹینس کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، اور روزے کی حالت میں بھی موبائل پر گیم کھیلتے ہیں۔ نادان، تجھے اللہ نے تلاوت کا موقع دیا، تو تلاوت نہیں کرتا، عبادت کا موقع دیا، عبادت نہیں کرتا۔ استقبال ماہ رمضان پر میں آج کچھ زیادہ عرض نہیں کروں گا، کل پرسوں انشاءاللہ جمعرات کے دن ناک چھاپ میں مکہ مسجد کے سامنے پروگرام ہوگا، آپ اس میں تشریف لائیں۔ اپنے موضوع کی مناسبت سے ایک آخری بات عرض کر دوں حدیث پاک اور اپنی گفتگو کو مکمل کر لوں۔ آج اگر نوجوانوں سے کہا جائے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، موبائل کا مس یوز نہ کرو، غلط استعمال نہ کرو، اس لیے کہ جس چیز کا غلط استعمال کیا جاتا ہے وہ چیز چھین لی جاتی۔ مسلمانوں، اپنی دولت پر ناز کر کے نہ اتراؤ، اللہ نے دیا ہے تو عیاشیاں نہ کرو۔ جو کریم دینے کی طاقت رکھتا ہے وہ چھیننے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ نے دیا ہے اس کی راہ میں خرچ کرو۔ ماہ رمضان شریف میں صرف اپنا خیال نہ کرنا، بلکہ جہاں تم اپنے گھر میں پھل لاتے ہو غریبوں کے یہاں بھی پہنچاؤ، اپنے بچوں کو کپڑے بناتے ہو غریبوں کو بھی خیال رکھو۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی کسی کو افطار کرا دیتا ہے، اس افطار کے بدلے میں اللہ اسے حوض کوثر سے جام پینا نصیب فرمائے گا، اور روزے دار کے ثواب میں کمی نہیں آتی۔ جتنا ثواب روزے دار کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب افطار کرانے والے کو ملتا ہے۔ خوب کثرت کرو۔ ماں عائشہ فرماتی ہے صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضور رمضان شریف میں اتنی سخاوت کرتے تھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے دریا بہ رہا ہے۔ آقا خوب سخاوت کرتے تھے، اس لیے سخاوت کرو۔ زکات تو صحیح نکلتی نہیں، سخاوت کون کرے؟ جتنی زکات فرض ہے اگر اتنی مسلمان ایمانداری سے نکال دے، میں کہتا ہوں 5 سال نہ گزریں گے امت کا کوئی آدمی غریب نہیں رہے گا۔ مگر یہاں تو پیسے سے محبت ہے، مال سے محبت ہے۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی زیادہ طلبی اور محبت نے تمہیں ہلاک کر دیا حتیٰ کہ تم قبر کے دہانے پر پہنچ گئے۔ تو جو آخری حدیث پاک عرض کرنے جا رہا تھا وہ یہ کہ جب لوگوں سے کہا جائے کہ بھائی اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارو، گناہ نہ کرو، برائیاں نہ کرو، بے حیائیاں نہ کرو، لوگ کہتے ہیں مولانا اللہ کریم ہے وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ سن لو ایک حدیث پاک، اس کو دل پہ نقش کر لینا۔ جس کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں جتنا بلند ہوتا ہے، جس کا رتبہ اللہ کے یہاں جتنا بلند ہوتا ہے، اس کی پوچھ بھی اتنی زیادہ ہو سکتی ہے۔ ہمارا حال یہ کہ ہر گناہ کرنے کے بعد بھی
سوال کے جواب دینے کی فکر نہیں کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے، بس چل رہی ہے گاڑی، جس طرح دل میں آتا ہے کر رہے ہیں۔ یاد رکھو کیمیائے سعادت میں حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث پاک لکھتے ہیں۔ حدیث پاک کیا سنیں آپ؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، عمرو ابن عاص کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا سے تشریف لے گئے، یعنی آپ کا وصال ہوا، اس حدیث کو غور سے سنیں، دل پہ نقش کر لیں۔ جب ان کا وصال ہوا، فاروق اعظم کون؟ جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب نبی ہوتے۔ وہ عمر جس کے بارے میں آقا نے فرمایا عمر سے شیطان ڈرتا ہے، حضرت عمر جس گلی سے نکل جاتے ہیں شیطان اس گلی میں داخل نہیں ہوتا۔ حضرت عمر کی شان یہ ہے، مگر عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کیا کہتے ہیں؟ جب حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو اس دن مجھے ایک شوق پیدا ہوا، ایک تجسس پیدا ہوا کہ حضرت عمر بڑے نیک تھے، بڑے پرہیزگار تھے، بڑے رعایا پرور تھے، بہت انصاف کرتے تھے، عدل و انصاف میں بے مثال تھے۔ ان کے وصال کے بعد میں انہیں خواب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے حضرت عمر کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا معاملہ کیا، میں یہ منظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں میں روزانہ دعا کرتا تھا اے اللہ حضرت عمر کو خواب میں دکھا دے تاکہ میں یہ دیکھ لوں کہ تو نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں تقریباً 12 سال تک میں یہ دعا کرتا رہا۔ کتنے سال تک؟ 12 سال تک میں دعا کرتا رہا، مگر مجھے خواب میں حضرت عمر نصیب نہ ہوئے، ان کا جلوہ میں نہ دیکھ سکا۔ آخرکار 12 سال کے بعد میں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک رات خواب میں دیکھا۔ کتنے سال کے بعد؟ 12 سال کے بعد۔ اور کس حالت میں دیکھا؟ میں نے ان کو اس حالت میں دیکھا حضرت فاروق اعظم نے سفید رنگ کا تہبند اپنے بدن پر باندھ رکھا ہے اور تیزی کے ساتھ آپ چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور آپ کا پورا جسم پسینے پسینے ہے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ابھی غسل کر کے آپ حمام سے نکلے ہوں۔ میں نے عرض کیا اے امیر المومنین میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کتنے برسوں سے آپ کی زیارت کا مشتاق تھا مگر میں نے آپ کی زیارت نہیں کی۔ اے امیر المومنین یہ بتائیں اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا معاملہ کیا؟ قربان جائیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم جواب دیتے ہیں اے عبداللہ یہ بتاؤ کتنے سال ہوئے میرے وصال کو، کتنے سال ہوئے تم سے جدا ہوئے؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں اے امیر المومنین آپ کے وصال کو 12 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے، آپ کے وصال کو 12 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور میں آپ کے لیے روز دعا کرتا تھا، آپ میرے خواب میں نہیں آتے تھے، 12 سال کے بعد آپ میرے خواب میں آئے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے جواب دیا اے عبداللہ جس دن سے میرا وصال ہوا، جس دن سے میرا انتقال ہوا، اس دن سے لے کر آج تک اللہ مجھ سے سوال کر رہا تھا، اللہ مجھ سے میرے اعمال کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور میں آج تک اللہ کو جواب دے رہا تھا، آج تک مولا کو جواب دے رہا تھا۔ آخرکار میرے کریم کو مجھ پر رحم آ گیا اور اللہ نے فرمایا عمر جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا، میں نے تمہیں بخش دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب تک میں جواب دے رہا تھا تم نے مجھے خواب میں نہیں دیکھا، آج مجھے جواب سے چھٹی ملی ہے تو آج میں تمہیں تمہارے خواب میں نظر آ رہا۔ مجھے بتاؤ کیا حضرت عمر سے زیادہ نیک عمل ہے ہمارے پاس؟ حضرت عمر سے زیادہ متقی ہو گئے، حضرت عمر سے زیادہ پرہیزگار ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں
کہ حضرت عمر کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ اور ہے. نہیں, جو جتنا چہیتا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس سے پوچھا بھی جاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں, جب سیدنا فاروق اعظم جیسے صحابی یہ کہہ رہے ہو کہ 12 سال تک رب نے مجھ سے پوچھا, 12 سال تک میں جواب دیتا رہا, تو اب آپ مجھے بتائیں ہم سے کیا کیا پوچھا جائے گا؟ یہ آنکھوں کا غلط استعمال. بتاؤ رب کو کیا جواب دو گے؟ یہی کہ مولا تیری دی ہوئی آنکھوں سے ہم عورتوں پر بدنظری کرتے تھے, لڑکیوں پر غلط نگاہ ڈالتے تھے, موبائل میں گندی تصویریں لگاتے تھے, ماہ رمضان شریف میں روزہ نہیں رکھتے تھے اور راتوں کو جاگ کر خوب کھاتے پیتے تھے. افسوس, صد افسوس, ایک دن وہ آنے والا ہے. قرآن کہتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی, کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اس سے سوال نہیں فرمائے گا؟ اے میرے بھائیوں, اللہ نے جو تمہیں طاقت دی ہے اس بارے میں بھی پوچھا جائے گا, جو جوانی دی ہے اس بارے میں بھی پوچھا جائے گا, جو آنکھیں دی ہے اس بارے میں بھی پوچھا جائے گا, جو دولت دی ہے اس بارے میں بھی پوچھا جائے گا, جو عزت دی ہے, جو اچھا مکان دیا ہے. اب تیاری کرو, فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ آپ کو جنتی بننا ہے یا جہنمی. ایمان کی دولت تو ہے, اب تیاری کرو. اور اس کے لیے موسم بہار آ رہا ہے. رمضان شریف کا وہ مہینہ جس میں اگر کوئی نفل پڑھے تو اللہ نفل کا ثواب فرض کے برابر عطا فرمائے. فرض پڑھے تو 70 فرائض کے برابر ثواب عطا فرمائے. ارے رمضان المبارک میں جب روزے دار سوتا ہے تو اس کے سونے کو بھی عبادت میں شمار کر لیا جاتا ہے. اس کا بستر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے. وہ کپڑے پہنتا ہے تو کپڑے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. چپل اور جوتے پہنتا ہے تو روزے دار کے لیے چپل اور جوتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. مسلمانوں, اس مہینے کو ہاتھ سے نہ جانے دینا. یہ مہینہ جنتی بننے کا مہینہ ہے, یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے. اور پھر جانتے ہیں آپ, قربان جائیں, میرا کریم رات کے آخری پہر میں پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے. وہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر آتا ہے اور کیا کہتا ہے پتا ہے؟ اے میرے بندو, میں پہلے آسمان پر اپنی شان کے مطابق آ گیا ہوں, نزول اجلال فرما چکا ہوں. ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے کچھ مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں؟ ارے کوئی ہے جو نیند سے اٹھ کر مجھ سے کوئی 2 بول بول لے, کوئی مجھ سے گفتگو کر لے, کوئی مجھ سے بات چیت کر لے؟ ارے مسلمان, تیرا کریم تجھ سے کہتا ہے ارے آ تو صحیح, 2 باتیں مجھ سے تو کر لے. اللہ اکبر, اگر MLA MP 2 باتیں روڈ پہ رک کر تم سے کر لے تو اتراتے ہو. ارے نادانو, رمضان شریف کی راتوں میں تمہارا رب تم سے کہتے ہیں ہاں 2 باتیں مجھ سے کر لے, کچھ گفتگو مجھ سے کر لے. اور ہم ہیں کہ اس وقت تو فضول گوئی میں مصروف رہتے ہیں یا بستروں میں پڑے رہتے ہیں. مسلمانوں, آپ کہو گے اللہ سے گفتگو کیسے کریں؟ تو پتہ ہے کیسے؟ تہجد کے لیے کھڑے ہو جاؤ, اللہ سے کلامی کا شرف مل جائے گا, ہم کلامی کی سعادت مل جائے گی. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو, 70,000 فرشتے تمہاری دعا پر آمین کہنے کے لیے سحری کے وقت زمین پر آتے ہیں. افسوس مگر اس وقت دعا کہاں, اس وقت تو کھانے پینے کی ہم آمی ہوتی ہے. نیند میں آخر وقت میں اٹھیں گے اور اس کے بعد جو ہے اٹھ کر کے کھائیں گے اور سیدھا بستر میں جائیں گے. فجر کی نماز کا بھی کوئی خیال نہیں. میرے بھائیو, ایسا نہ کرو. ایک دن دنیا سے جانا ہے, اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ سچے دل سے توبہ کر لو, اپنی زندگی کو بدل ڈالو اور یہ طے کر لو اب جب رمضان شریف آئے گا انشاءاللہ تو اتنے نیک بن جائیں گے. یہ ماہ رمضان ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کر دے گا انشاءاللہ. چہروں سے داڑیاں بھی نہ منڈائیں گے, نماز کی پابندی سال بھر تک کریں گے, عبادت میں کثرت کریں گے, درود شریف کی کثرت کریں گے, استغفار کریں گے, آنکھوں پہ کنٹرول کریں گے, نگاہوں کی حفاظت کریں گے اور انشاءاللہ ایک سچے مسلمان کی حیثیت سے اپنی زندگی کو گزاریں گے. اللہ پاک مجھے آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے. یہ بات کی وضاحت کر دوں, جو حدیث میں نے فاروق اعظم کے بارے میں سنائی اس پر کو غلط رنگ نہ دینا کہ فاروق اعظم کو 12 سال تک جواب دینا پڑا. جواب تو دیا انہوں نے, مگر فائدہ کیا ہوا؟ ارے یہ بھی تو سوچو,
جب وہ 12 سال تک مولا کو جواب دے رہے تھے تو مولا کا جلوہ ان کے سامنے تھا. اس سے بڑی سعادت کی بات اور کیا ہے؟ لوگوں سے فرشتے پوچھے، ان سے خدا پوچھے. اس لیے یہ تو ان کے درجات کی بلندی کی بات ہے کہ اللہ نے ان کو لقاء کا شرف عطا فرمایا. اس لیے میری گزارش ہے، آج ماہ رمضان شریف پر چونکہ عناوین کی فہرست تھی، میں ہر عنوان پہ بول بھی نہ سکا، اس لیے انشاءاللہ پرسوں جمعرات کے دن آپ ضرور بھی ضرور جو ہے وہ ناک چھاپ تشریف لائیں اور استقبال ماہ رمضان پر آپ سماعت کریں. اور دوسرا اعلان، جمعہ کے دن اگر چاند ہو گیا تو تراویح ہوگی انشاءاللہ، اور روزانہ تراویح میں مرکز پر امام صاحب 1.25 پارہ پڑھ کر سناتے ہیں. تو روزانہ امام صاحب تراویح میں جتنا پڑھ کے سناتے ہیں اس کی تفسیر اور اس کا خلاصہ آپ کا یہ خادم مرکز پر بیان کرتا ہے. یعنی قرآن میں آپ نے تراویح میں کیا سنا، قرآن آپ سے کیا کہتا ہے، وہ پورا آپ کو وقت کی مناسبت سے جو آپ نے سنا، کیونکہ پتا بھی تو اب قرآن شریف سن رہے ہیں لیکن پتا نہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، تو قرآن شریف سے آپ کا رشتہ مضبوط ہو، اس لیے مرکز پر ہم پورا رمضان مہینہ بھر امام صاحب جتنا تراویح میں پڑھتے ہیں ہم وہ سب پر آپ کو سناتے اردو میں کہ آپ نے آج کیا کیا سنا، تاکہ آپ کا رشتہ قرآن سے مضبوط ہو. اگر آپ کو وقت ہو تو آپ کوشش کریں مرکز پہنچ کر آپ قرآن کیا کہتا ہے وہ سننے کی، اور قرآن میں کیا کیا باتیں آپ کی دلچسپی بڑھے گی انشاءاللہ کہ قرآن میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. اب تک آپ نے یہ سمجھا ہوگا کہ قرآن تعویذ والی کتاب ہے، تیجے اور چہلم پہ پڑھنے والی کتاب ہے، صرف نمازیں پڑھنے والی کتاب ہے. نہیں، قرآن یہ سب کے لیے تو ہے ہی، مگر آپ کو حیرت ہوگی کہ خریدی بکری کا اشتام کرنا یہ بھی قرآن نے بیان کیا ہے. قرآن کی آیتوں میں یہ ہے، مگر ہمیں پتا نہیں کہ عربی آتی نہیں تو پتا نہیں کہ قرآن بیوی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے یہ بھی قرآن نے بیان کیا ہے. گویا کہ قرآن سب بیان کرتا ہے. اور کیبل پہ نشر بھی ہوتا ہے الحمدللہ. اگر آپ کے گھر میں طیبہ آڈیو کیبل نہیں ہے سنی دعوت اسلامی کا تو لگا لیں تاکہ عورتیں وہ یہ ساری چیزیں سن سکیں، اور بعد میں سوال و جواب بھی ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مقدس کی تفسیر کے بعد سوال و جواب کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، سوال کرنے کا، اور آپ کے سوال کا جواب ہم دیتے ہیں. تو تراویح پابندی کے ساتھ آپ اپنی مسجد میں جہاں چاہے پڑھے، لیکن اگر آپ کو وقت مل سکے تو قرآن سے رابطہ مضبوط کرنے کے لیے آپ ضرور تشریف لائیں. تو چاند ہوا تو تراویح کے بعد تفسیر قرآن ہوگی، اور چاند نہیں ہوا تو جیسے ہفتہ وار اجتماع ہر ہفتے ہوتا ہے انشاءاللہ وہ اجتماع بھی ہوگا. اللہ پاک ہم سب پر کرم فرمائے، ماہ رمضان شریف عطا کرے، اور ماہ رمضان شریف میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.